الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا واتم الحج والعمرۃ للہ۔ حضرت انسان خوش نصیب انسان جب درگاہ خداوندی میں حاضری دینا چاہتا ہے حج کے عنوان سے، جو پوری زندگی میں ایک دفعہ اس پر واجب ہے، تو اسے پہلے حج ہو یا عمرہ احرام باندھنا پڑتا ہے۔ احرام سے انسان اپنے آپ کو اتنا محتاط بنا لیتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا استعمال اس کے لیے جائز تھا شریعت اسلامی میں، اب ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ میں اس طرح کا کوئی کام نہ کروں کہ جس سے پتہ چلے کسی انسان کو، کسی حیوان کو، یا گھاس کو، یا کسی درخت کو، یا تنکے کو میں تکلیف دے رہا ہوں، اور خوشبو وغیرہ یہ چیزیں، شکار یہ چیزیں میں نہ کروں۔ تو ان کی تعداد تقریباً 25 تھی۔ تو ظاہر ہے کہ ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ رکھا گیا ہے، اور کفارہ بھی مفاد عامہ کے ماتحت، یعنی جرمانہ نہیں ہے کہ حکومت لے لے گی اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر لے گی، بلکہ ایسا کفارہ ہے کہ جس میں غرباء فقراء کی مدد ہو جاتی ہے کہ آپ فلاں چیز ذبح کریں، فلاں چیز ذبح کریں، اس طرح کریں، فلاں چیز کی قیمت دے دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ فقراء و غرباء پر خرچ ہوگی، اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کفارہ دینا ہے اور کفارہ بھی ذبح کرنا ہے تو اس کو ذبح کہاں کرنا چاہیے اور اس کا مصرف کیا ہے؟ سید صاحب عروہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی محرم پر اگر کفارہ واجب ہوا ہے شکار کی وجہ سے فی العمرہ، تو اس کو ذبح کرنا ہوگا مکہ مکرمہ میں، اور اگر کفارہ اس کے لیے ہوا ہے احرام حج میں تو اس کو ذبح کرنا ہوگا منی میں۔ گویا تمام کفاروں کی جو صید کے لیے ہوں دو قسمیں کر دی گئی ہے۔ صید اگر عمرہ میں ہوا ہے تو پھر مکہ مکرمہ میں اس کو ذبح کرنا ہوگا، اور اگر وہ احرام حج میں ہوا ہے تو پھر اس کو منی میں ذبح کرنا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب عروہ نے معین کر دیا ہے عمرہ کے لیے مکہ اور حج کے احرام کے لیے منی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آیا کیا ان جگہوں سے پہلے بھی آدمی ذبح کر سکتا ہے؟ مثلا ایک انسان بہت محتاط ہے، جس جگہ اس نے شکار کیا ہے وہیں وہ جانور کو ذبح کر دیتا ہے کہ شکار میں نے یہاں کیا ہے، اس کو میں کروں۔ المعروف والمشہور بین العلماء عدم الجواز، لیکن اردبیلی صاحب جواز کے قائل ہیں۔ لیکن بہرحال معروف و مشہور عدم الجواز ہے کہ جو جگہ معین کی گئی ہے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے اور احرام حج کے لیے جو ہے وہ منی، اسی جگہ ہی ذبح کر دینا چاہیے، یہی بہتر ہے، چونکہ اس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان، جس شخص پر فدائے صید واجب ہے جو اس نے کام کیا ہے جبکہ وہ محرم تھا، اگر حاج ہے تو اس کو وہ منی میں کیا کرے، ذبح کرے، نحر کرے، اور اگر معتمر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ میں جا کے کرے۔ دوسری روایت صحیح زرارہ ہے فی المحرم، جس وقت اذا اصاب صیدن تو فدا ہوگا اس کے لیے،
لیکن حج کے لیے اگر ہوگا تو منا میں حیث ینہر الناس، منا کی وہ جگہ جہاں لوگ ذبح کرتے ہیں یا نہر کرتے ہیں، اور اگر عمرہ میں ہے تو اس کو نہر کرے مکہ میں۔ اور پھر آیت قرآن مجید بھی موجود ہے جس میں کہا گیا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب احرام کی حالت میں ہو تو کبھی شکار نہ کرو، وگرنہ اس کا مثل آپ کو جزا جو ہے وہ دینا پڑے گا جانوروں میں سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو عادل بتائیں گے کون سا جانور اس کے مطابق بنتا ہے تاکہ اس کے جو ہے وہ کیا جائے۔ لیکن شریعت اسلامی میں احادیث نے تصریح کر دی ہے کہ فدیہ تو ہر صورت میں دینا ہے، لیکن وہ فدیہ حج کے لیے ہو تو منا، اور اگر عمرہ کے لیے ہو تو پھر مکہ میں گویا کہ دینا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مکہ اور منا سے تاخیر کر سکتا ہے یا نہیں؟ تقدیم کا تو کہا ہے نا کہ علماء کرام میں معروف و مشہور اور روایات ہیں، عدم جواز کی اردبیلی جواز کے قائل ہیں۔ کیا تاخیر کر سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، تاخیر کسی صورت میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب علامہ مقدس اردبیلی بہت عظیم شخصیت تھے، ان کو پڑھائی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور پہلے شخص ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جتنے خطوط اس کو آتے تھے، جو 15 سال انہوں نے کوئی خط نہیں سنا۔ اس زمانے میں گھڑے ہوتے تھے پانی کے لیے، ایک خشک گھڑا انہوں نے رکھا ہوا تھا، اسی میں ڈال دیتے تھے، اور یہ واحد شخص ہیں عالم دین جن کی کتابیں بھی ہیں، جن کو مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تقدیم کا کہا تھا کہ تقدیم بھی جائز ہے، یعنی جس جگہ اس نے شکار کیا ہے اسی جگہ ہی ذبح کر دے، اپنے آپ کو نہ پہنچائے مکہ یا منا میں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ جواز ہے، یہ جواز اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، اس کے بارے میں بھی نصوص عام موجود ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ کہا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ افضل یہ ہے کہ اس کو تاخیر کرنا چاہیے مکہ اور منا تک۔ جواز کے قائل ہوئے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو تاخیر کرنا چاہیے عمرہ میں مکہ مکرمہ اور حج میں منا کی طرف فی کفارت الصید۔ لیکن غیر الصید اگر ہو تو پھر بعید نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ افضلیت یہ ہو کہ آپ اس کو وہیں ذبح کریں جہاں آپ نے یہ کام کیا ہے، غیر الصید جو کام کیا ہے۔ اور کہا بھی جا سکتا ہے چونکہ سارے الی مغفرۃ من ربکم فاستبقوا الخیرات، یہ چیزیں بھی اس پر جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ خوب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدس اردبیلی اگرچہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ اس کو مکہ و منا میں کرے، لیکن اس کے باوجود جواز ہے، تو اس کے لیے روایات، ایک روایت ہے مقطوعہ معاویہ بن عمار کی کہ جس میں یہ ہے کہ محرم فدائے صید دے وہاں جہاں اس نے یہ صید کیا تھا۔ یہ روایت مخدوشۃ سندن، چونکہ یہ مقطوعہ ہے، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ معاویہ بن عمار امام سے نقل کر رہے ہیں یا اپنی رائے نقل کر رہے ہیں، لہذا اس روایت کا تو جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس کو ذبح کرے وہاں جہاں اس نے یہ کام کیا ہے، یہ بھی جواز یہ نہیں بتاتا کہ جلدی کرے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بعد میں جب ذبح کرے اس وقت آ جائے یا آ کے ذبح کرے، لہذا ایسی صورت میں یہ روایت ان کے مقصد پر دلالت نہیں کرتی۔ دوسری روایت ہے معتبرہ زرارہ نبی جعفر علیہ السلام کہ جس وقت کوئی شخص محرم ہو اور صید کرے فواجب علیہ الفدا، اس کو چاہیے کہ نہر کرے، اگر حج میں ہو تو منا میں حیث ینہر الناس، اگر عمرہ ہو تو مکہ میں، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، اور اگر چاہے تو اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ آ جائے مکہ، وہاں جا کے خریدے، وہاں یہ کر لے تو اس کے لیے گویا کہ کیا ہوگا، یہ بھی مجزی ہوگا۔ اب
انہوں نے پہلی روایت کا پہلا حصہ تو یہ کہتا ہے کہ منا اور مکہ میں ہی اس کو کرنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو جہاں اس نے ذبح کیا تھا، جہاں اس نے صید کیا تھا، اگر وہاں نہیں کرتا تو ایسی صورت میں پھر اس کو جائز ہے کہ تاخیر کرے مکہ تک۔ یہ روایت بھی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کی دلالت اس پر نہیں ہے کہ مکان اصابت میں ذبح کرے، بلکہ اصل میں اس طرح ہے جیسے تہذیب ارشاد فرماتے ہیں شیخ الطوسی کہ وہاں خرید کر لے جو جانور ذبح کرنا ہے، جس جگہ شکار کیا ہے، لیکن اس کو مکہ یا منا میں لے جائے، وہاں جا کے کرے، تاکہ یہ ہو کہ اس نے محسوس کیا ہے کہ میں نے جو شکار کیا تھا یہ میرا کام غلط تھا، لہذا ابھی سے یہ بکرا جو ہے یا جو کچھ بھی ہے مجھے ساتھ لے جانا پڑے گا، کھلانا بھی پڑے گا، اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، اس کی رسی بھی پکڑنی پڑے گی، ساری اضامت وغیرہ کرنی ہوگی مکہ منا میں، نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہ خرید کر لے۔ تو اس سے مراد حقیقت یہ ہے۔ صحیح ہے ابی عبیدہ نبی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس وقت محرم کو صید وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہے، ولم یجد، اور کوئی ایسی چیز نہ پائے کہ جس کو کفارہ کے طور پر دے سکے، جہاں اس نے گویا کہ کیا کیا ہے، شکار کیا ہے، قوما جزاءہ من النعم دراہما، اس وقت کچھ معین کر لے کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، جو جانور میں نے دینا ہے اس کے کتنے درہم جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اس سے بھی صحیح ابی عبیدہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس نے شکار کیا تھا وہیں اس کو جو ہے وہ ذبح کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اس سے ظاہری طور پر سمجھا جاتا ہے کہ موضع اصابہ مکان ذبح ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ ذبح کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس میں کہ کہاں ذبح کرے کہاں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں اس کا جو ہے بدلہ دے سکے تو قوامہ، اس کا گویا کہ کیا ہے تذکرہ ذبح کا نہیں، بلکہ مستفاد اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس نے شکار کیا ہے اس کو چاہیے کہ موضع اصابہ میں ہی بدنہ خرید کر لے، لیکن بدنہ کو آ کے ذبح وہاں کرے، مکان صید میں نہیں، مکہ میں کرے یا منا میں کرے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْبُدْنَا، اگر بدنہ مکان صید میں نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت لگا لے کہ قیمت جو ہے وہ کتنا بنتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں گویا کہ کیا کرے، ذبح کرے، اور اس کے ذبح کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہے۔ خوب، ایک مرسلہ مفید بھی ہے، مرسلہ مفید میں کہا گیا ہے کہ محرم صید کا فدوہ دے من حیث سادہ ہو۔ اس سے ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہیں اس کو گویا کہ کیا کرے، ذبح کرے۔ اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ذبح کا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت بتایا گیا جس طرح کا صید ہے اس طرح کا فدیہ جو ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ مکان صید میں اس کے لیے دیکھے کہ اس کا فدیہ کون سا بنتا ہے اور اس کے مطابق اس کو گویا کہ کیا کرے، سرک کرے۔ پھر روایت مرسلہ ہے، مرسلہ روایت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایک روایت صحیح محمد بن مسلم ہے، میں نے ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی ہے وہ شکار کرتا ہے حمام کا، یہ کبوتر وغیرہ جو ہوتے ہیں، جبکہ وہ حرم میں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اگر اس طرح کرے تو اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب جو ہے وہ امام نے یہ دیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس کا جو کفارہ بنتا ہے وہ کفارہ لا محالہ گویا کہ کیا کرے، ادا کرے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہی ذبح کرے یا کچھ کرے، بلکہ کہا گیا ہے کہ کفارہ ادا کرے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ امام کا فرمان یہ حرم کے بارے میں ہے، حرم کے باہر کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر محرم گویا کہ کیا کرتا ہے، ہماری کلام محرم میں ہے، یعنی حرم میں ہل ہے، محل ہے، اس نے کیا ہے، تو ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، کیونکہ ہماری کلام جو ہے وہ تو محرم میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں قیمت کا ذکر ہوا ہے، موضع ذبح کا ذکر نہیں ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ مکان ہی کی ضمیر جو ہے وہ
لوٹ رہی ہے معقول کی طرف، یعنی گویا کہ اس کو کھانا یا عوض دینا ہے تو اس کے لیے گویا کہ کیا کرے. نتیجہ یہ نکلا کہ روایات صحیحہ یہ دلالت کرتی ہیں کہ جب کوئی محرم شکار کرتا ہے، ایسی شکار کی حالت میں اگر وہ حج کا احرام ہے تو مینا میں اس کو ذبح کرے، اگر وہ احرام ہے عمرے کا تو مکہ میں ذبح کرے. تاخیر یقیناً ناجائز ہے. تقدیم کے جواز کے قائل تھے اردبیلی، لیکن ان کی جتنی روایتیں ذکر کی گئی ہیں یا ان کا تعلق ذبح کے ساتھ نہیں ہے، یا مقطوعہ ہیں یا مرسلہ ہیں، یا یہ ہے کہ محرم کے ساتھ ہی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ان دلیلوں سے یہ تقدیم نہیں سمجھی جاتی، بلکہ جس طرح کہا گیا ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان روایات کو اگر مد نظر رکھا جائے، خرید لے وہیں جہاں اس نے شکار کیا تھا، لیکن ذبح اس کو آ کے مکہ میں کرے یا مینا میں کرے.